اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی، چیف لائبریرین پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ پنجاب یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے مجھے 13 سال ہو گئے ہیں۔ اس میں تدریس سے بھی وابستہ رہا اور پروفیشنل لائبریرین شپ سے بھی، اور اس دوران میں مجھے پڑھانے کے ساتھ ساتھ مختلف جو اسٹوڈنٹس کے گروپس ہیں، مختلف سبجیکٹس کے گروپس ہیں، ان کو گائیڈ کرنے کا بھی موقع ملا۔ ہمارے لائبریری سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے لوح و قلم، اس نے اس بات کا موقع دیا کہ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بالخصوص اور دوسرے اداروں کے اسٹوڈنٹس جو لائبریری سائنس سے وابستہ ہیں، وہ ان کے لیے جو پی پی ایس سی کی ابھی لیکچرشپ کی اسامیاں آئی ہیں، اس میں ان کے تحریری امتحان اور ان کے انٹرویو کے حوالے سے کچھ پریکٹیکل ٹپس، کچھ تھیریٹیکل ٹپس جو ہیں نا وہ دے سکوں، کیونکہ مجھے اس چیز کا بھی موقع ملا کہ میں پی پی ایس سی میں انٹرویو وغیرہ کے لیے جانے کا، اور اس دوران میں جو ایکسپیرینسز تھے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر سکوں۔ اب جب سے یہ پوسٹیں آئی ہیں، مختلف لوگ رجوع کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، اور ان کے چند مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کس نوعیت کا ہوگا، اور پھر اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اور پھر انٹرویو میں کس طرح کا سارا سلسلہ ہوگا۔ تو ان تینوں چاروں چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے اگر میں بات کروں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو تیاری آپ نے اپنے امتحان کے لیے، خواہ وہ بی ایس کی ڈگری تھی یا ماسٹرز کی ڈگری تھی، اس کے لیے کی تھی، یہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ اب آپ جاب کے لیے کر رہے ہیں، یہ آپ نے کسی پاس ہونے کے لیے یا ڈگری کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو آپ امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کا سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے، ایک سیمیسٹر گزر گیا، پچھلا سارا چیز بھول گئے، اگلے سیمیسٹر کے اوپر چلے گئے۔ اب آپ کو نئے سرے سے، اسکریچ سے، صفر سے شروع کرنا ہوگا، لیکن آپ کے سامنے جو پہلی چیز ہوگی وہ آپ کی وہی مواد، وہی میٹیریل جو آپ نے اپنے ماسٹرز کے دوران یا بی ایس کے دوران پڑھا تھا وہ رکھنا ہوگا۔ عموماً جو تحریری امتحان ہوتا ہے پی پی ایس سی کا، اس کے اندر وہ کسی ایک خاص جو سبجیکٹ کے اندر جو مزید سبجیکٹس ہوتے ہیں، کسی ایک سبجیکٹس کے وجہ سے وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے اور پورے سلیبس کو تقریباً کور کرتا ہے۔ آپ اپنے سبجیکٹس اٹھا کے دیکھیے، آپ ان میں سے جو 10 موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہوں گے، مثلا اگر ہم بات کریں تو کلاسیفیکیشن، کیٹلاگنگ، ریفرنس سروسز، ریسرچ میتھڈولوجی، آئی سی ٹیز، آئی ٹی اسکلز، کمیونیکیشن کے ساتھ آئی ٹی اسکلز، اور انفارمیشن لٹریسی، انسٹرکشن، فاؤنڈیشن اینڈ ہسٹری، یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن کو آپ کو خاصی ڈیٹیل کے ساتھ تیار کرنا ہے۔ اور یہ سارے سبجیکٹس آپ اپنی تعلیم کے دوران پڑھ چکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے نوٹس اور ان کا ریڈنگ میٹیریل آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ انہی میٹیریل میں سے نوٹس سب بنائیں گے۔ بہت وقت ہے، یہ پریشان نہ ہو کہ جی اب تو ڈیٹ بہت قریب آ گئی ہے۔ آپ صرف ایک ڈائری کی صورت میں شارٹ آنسرز اپنے نوٹس کی صورت میں تیار اپنے سلیبس سے کرنا شروع کر دیں۔ شارٹ آنسرز آپ کو معلوم ہے، یہ جو پی پی ایس سی کا ہوتا ہے، یہ فارمیٹ اس کا اس دفعہ یہ ہوا کہ 80% یہ سبجیکٹ میں سے سوال ہوں گے، اور 20% سوالات جنرل نالج کے، ریزننگ کے، پاکستان اسٹڈیز اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ہوں گے۔ اور یہ ذہن میں بھی رہے کہ آپ نے محض صرف اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے کلیئر نہیں کرنا ہے، آپ نے جو جنرل نالج کے سوال ہیں اس کو بھی کلیئر کرنا ہے۔ 100 سوال عموماً ہوتے ہیں، اور 1 نمبر کا ایک سوال عموماً جو ایک فارمیٹ چلتا ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً 1 منٹ ایک سوال کے لیے، تو اگر آپ 100 سوال ہیں تو 100 منٹ کا پیپر ہو سکتا ہے آپ کا۔ آپ نے جب پیپر اپنا اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو سوال آپ کو یقینی طور پر آتے ہیں، ببل شیٹ میں آپ نے وہ کرتے چلے جانا۔ کسی سوال پر اگر ڈاؤٹ ہے تو اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔ پہلے آپ سب سے پہلے عموماً تقریباً 25، 30، 40% ایسا جنرل نالج، ایک جنرل سا پیپر ہوتا ہے کہ وہ ہر کوئی جو ڈگری جس نے لی ہوئی ہے ماسٹرز یا بی ایس کی، اس کو اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کو سیکیور کریں
اس کے بعد آپ واپس دوبارہ آئیں اور جو سوال رہتے گئے اور جس میں کچھ ڈاؤٹس ہیں ان کو اٹیمپٹ کرتے چلے جائیں. شروع میں آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا کسی سوال کے اوپر سوچ کر. اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. ایک غلط سوال پر 0.25%، اگر یعنی 4 غلط سوال ہوں گے تو آپ کا 1 نمبر کٹے گا. اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ جتنے آپ کے شور سوال ہیں وہ پہلے آپ اس کو ٹک کرتے چلے جائیں ببل شیٹ کے اوپر. اس جہاں تک تیاری کا سوال ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے نوٹس سے ہی سب سے زیادہ تیاری کریں گے، لیکن اس کے علاوہ کچھ کتابیں بازار میں میسر ہیں. اردو بازار میں ڈوگر سنز نے وہ لیکچرز گائیڈز وغیرہ نکالی ہوئی ہیں، اور لائبریری سائنس کی بھی ہے. حاجی داس صاحب کی گائیڈ ٹو دا لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس بہتر کتاب ہے، اور یہ بھی آرام سے مل جاتی ہے مارکیٹ سے. اس کے علاوہ ایک کتاب محمد حامد کی ہے، وہ MCQs بینک کے حوالے سے ہے، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس کے، اور وہ شاید سب سے زیادہ بہتر کتاب ہے جو MCQs کی آپ کی تیاری بہتر انداز سے کروا دے گی. اس کے باوجود آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری کتابیں بہت اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. آپ کا جو اپ ٹو ڈیٹ نالج ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے تیار ہوگا، اور نیٹ سے آپ کو بہت لیٹسٹ معلومات مختلف جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر مل جائے گی. اس میں جیسے ہم اگر آپ دیکھیں تو سوالات کی نوعیت میں نے آپ کو کچھ ٹاپکس بتائے تھے، کلاسیفیکیشن کیٹلاگنگ. میجر جو کلاسیفیکیشن کے نمبرز ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. پاکستان کا کیا نمبر ہے، آپ اس کے اوپر کلیئر ہوں. اسلام کے لیے کیا نمبر استعمال ہوتا ہے. جو میجر ڈویژن ہے کلاسیفیکیشن کی وہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. DDC کے حوالے سے، کیٹلاگنگ کے حوالے سے، کیٹلاگنگ رولز کے حوالے سے، کٹر نمبرز کے حوالے سے، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری. انفارمیشن لٹریسی انسٹرکشنز کے حوالے سے، مثلا آپ کو اگر سوال پوچھا جاتا ہے اس نوعیت سے کہ ISBN کے کتنے ڈیجٹ ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپشن وہ دیتے ہیں کہ 11 12 13 14، تو آپ اس پہ درست آپشن کے اوپر آپ اس کے اوپر جائیں گے. 4 آپشنز عموماً دی جاتی ہیں ایک سوال کے اگینسٹ. تو اس میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے ISBN کی ایشوئنگ اتھارٹی پاکستان میں کون سی ہے اور کہاں ہے یہ پتہ ہو. ISSN کس کے لیے اسٹینڈ کرتا ہے اور یہ کہاں سے ملتا ہے یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. اس طرح کی چیزیں، اور کچھ بڑی جنرل سی سوالات ہوتے ہیں. مثلا ہسٹری سے اگر بات کی جائے تو دنیا کی قدیم ترین لائبریری کون سی ہے. اگر 4 آپشنز آپ کے پاس آتی ہیں کہ آشور بنی پال ہے، اسکندریہ کی ہے، لائبریری آف کانگریس ہے یا بیت الحکمہ ہے، تو کون سی لائبریری آپ اس کے بارے میں ہسٹری کے کلیئر ہونے چاہیے. پاکستان میں لائبریرینشپ کی ہسٹری کے حوالے سے یا لائبریریز کی ہسٹری کے حوالے سے بھی آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. پاکستان کی سب سے پرانی لائبریری کون سی ہے؟ پنجاب پبلک لائبریری ہے، پنجاب یونیورسٹی لائبریری ہے، گورنمنٹ کالج لائبریری ہے یا قائد اعظم لائبریری ہے. آپ کو اس کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے کہ کون سا درست آپشن ہے. اور اسی طرح جو لائبریریز کی مختلف نوعیتیں ہیں کہ اکیڈیمک لائبریریز ہیں یا ٹائپس آف لائبریریز میں اکیڈیمک ہے، پبلک لائبریری ہے، اسپیشل لائبریری ہے، نیشنل لائبریری ہے. نیشنل لائبریری کا کیا کردار ہے؟ یہ وہ جنرل سوال ہیں جو آپ کے شاید سلیبس میں اس طرح نہ ہوتے ہوں لیکن آپ کے علم میں ہونے چاہیے. ان کے علاوہ جو 20 نمبر کا ایک بڑا پورشن ہے وہ آپ کے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ ان 20 نمبر کو بھی آپ نے کیپچر کرنا ہے. تو پاکستان کی تاریخ، اسلامک ہسٹری کے حوالے سے یا اسلامیات کے حوالے سے، اور جنرل نالج کے حوالے سے جو آج کل چل رہے ہیں، اور ریزننگ کے حوالے سے آپ کے پاس ایک کیونکہ یہی چیز آپ کے انٹرویو میں بھی کام آئے گی. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ تیار کرنا ہے، صرف سبجیکٹ پر نہیں آپ نے بیس کرنا. اور چند جو پریکٹیکل ٹپس ہیں وہ انٹرویو کے حوالے سے ہیں. انٹرویو میں جو اکثر ہمیں بہت اچھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک مسئلہ نظر آتا ہے وہ ان کی کمیونیکیشن سکلز کا ہے. بہت اچھے نالج والے بڑا اچھا نمبر، بڑا اچھا سکور لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہاں پر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے پراپرلی. تو آپ کے بولنے کی پریکٹس اچھی ہونی چاہیے جب آپ کبھی انٹرویو کے لیے جائیں گے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کریں گے اور انٹرویو میں اچھی پرفارمنس دیں گے. اسی طرح آپ کا انٹرویو میں نے جیسے یہ کہا کہ جب آپ
ریٹن کے لیے تیاری کریں گے اور ریٹن کے لیے آپ سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ جنرل نالج کا بھی پورشن تیار کریں گے، کیونکہ جنرل نالج کے کویشچن عموماً انٹرویو میں بیٹھے ہوئے جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں ممبر PPSC کے، وہ سوال پوچھتے ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ سارے اپنے سبجیکٹ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے اور ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکیں گے تو سلیکشن تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ وش یو آل دا بیسٹ، انشاءاللہ پوری امید ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ان 20 سیٹوں پر کامیاب ہوں گے۔